من فضيلة سيدنا الشيخ العلامة الدكتور إمام الفقهاء إمام الصوفياء إمام المفسرين إمام المحدثين الدكتور عبد العزيز الخطيب الحسني الجيلاني الشافعي الدمشقي حفظه الله فليتفضل مشكورا غير مأمور وأجره على الله تعالى. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، فیض اختر رضا، فیض اختر رضا انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس کی نعمتیں اس کے صالحین پر پوری پوری ہوئیں. وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على أشرف المخلوقات سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل، سب سے اکمل درود و سلام مخلوق میں اس ذات پر کہ جو کائنات میں سب سے اشرف، اکمل اور اجمل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر. كنت أقول وما زلت عند رأيي أن الله عز وجل كتب للقارة الهندية شمسا واحدة هي شمس الإمام محمد أختر رضا خان. میں پہلے بھی کہتا تھا اور آج بھی اپنے اس قول پر میں قائم ہوں کہ اللہ نے ہندوستان کی تاریخ پر ایک سورج کو طلوع کر دیا اور وہ ہمیشہ طلوع رہے گا، جس کا نام امام شیخ اختر رضا خان ہے. لم يسطع نور الشمس على القارة الهندية فقط، اور اس کے نور کی شعائیں صرف ہندوستان کی زمین پر ہی نہیں پڑتی بل سطع على العالم أجمع. بلکہ وہ تو علم کا وہ چمکتا سورج ہے کہ جس کے پوری عالم کی دھرتی چمک رہی ہے. كل بلد وطئت قدماه بها أنار الله بها الوجود. اور اس مرد قلندر کے قدم جس جس زمین پر پڑتے رہے اس کے قدموں کی برکت سے وہ ساری زمین بھی روشن ہو گئی. فلم يأتي بعد الإمام أحمد رضا رحمه الله إمام بمثل هذا الزخم العلمي إلا للشيخ محمد أختر رضا. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے بعد ان کے جانشینوں کے اندر اگر کسی نے واقعی میں سچی ان کی جانشینی اختیار کی اور علم میں ان کے دربار سے جس نے سب سے زیادہ فیض پایا وہ شیخ امام اختر رضا خان ہیں. فليس عبثا أن يكون قاضي القضاة ولا مفتي الهند ولا تاج الشريعة. تو اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں کہ وہ چیف جسٹس رہے، وہ مفتی ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی رہے اور دنیا نے ان کو تاج الشریعہ کہا. لم يكتفي بأخذ العلوم على الشيوخ وإنما ازداد بالشهادات العالية التي تقدم لها في الأزهر الشريف. اور انہوں نے صرف اپنے شیوخ سے ہی علوم حاصل نہ کیے بلکہ انہوں نے دنیا کی عالمی یونیورسٹی جامعۃ الازہر سے بھی ڈگریاں حاصل کی. لم يبرع فقط في علم التفسير لكنه برع في علم الحديث
وعلم اللغة العربية والشعر. اور ان کا صرف ایک دو فنون پر ہی ان کی مہارت نہیں کہ قرآن، حدیث اور فقہ، بلکہ وہ عربی زبان کا بھی بے تاج بادشاہ تھا، اور جہاں پر شعر و شاعری ادب کی بات آئے تو ان کے جیسا دوسرا نظر نہیں آتا۔ حين تخرج من الأزهر الشريف عاد إلى بلده يحمل مشعل النور لأبناء بلده. اور جس وقت میں وہ ازہر شریف سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد جب وہ لوٹے اپنے ملک، اپنے وطن کی جانب، رأى حال الأمة في بلده من التخلف والديوبندية والوهابية والقادیانیہ. تو جس وقت میں وہ اپنے ملک میں پہنچے تو وہاں پر اختلاف کرنے والے دیوبندی اور وہابی اور اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے لوگ کہ جو وہاں پر بالکل تیار تھے حملہ کرنے کے لیے. فراح يكتب في الرد عليهم ردودا علمية بارعة ما زالت إلى اليوم تنشر في الهند. تو آپ نے اپنا قلم حرکت میں لائے اور ان تمام باطل نظریات کا انہوں نے رد کیا، اور ان کے قلم کی برکت آج تک کتابی صفوں میں نشر ہو رہی ہیں. وعاد إلى الإسلام عدد من الذين ضلوا الطريق بسبب توجيهاته القيمة. اور جس وقت میں آپ کا قلم حرکت میں آیا اور لوگوں کو حق دکھایا تو بہت سے گمراہ کن نظریات کے لوگ واپس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. العالم كله يقدر الإمام محمد أختر رضا خان. پورا عالم، پورا جہاں ہی اختر رضا خان کی شان جانتا ہے. العالم كله يتداول مؤلفات الإمام محمد أختر رضا خان. اور پورا عالم ان کی تحریر کردہ کتابوں سے آج فائدہ اٹھا رہا ہے. اهتدى الناس بهديه. اور لوگوں کو ہدایت ملی ان کی تحریروں سے. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا خيرا لك من حمر النعم. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ تو سرخ سونے اور قیمتی ایروں سے بھی افضل ہے. كانت زيارته إلى دمشق سنة 2008 زيارة تاريخية عظيمة. تو میری ان سے پہلی ملاقات سن 2008 میں ہوئی جب وہ ہمارے ملک شام تشریف لائے. لم يبق في الشام رجل يشار له بالبنان بالعلم إلا وحضر استقبال الإمام. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دمشق والے کہہ رہے ہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شام کا کوئی بھی ایسا عالم اور کوئی بھی ایسا علمی گھرانہ نہیں تھا جو اس امام کے دیدار کے لیے نہ پہنچا ہو. محدثون، مفسرون، فقهاء، علماء، اساتذة جامعات، محدثین، مفسرین، یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور پروفیسر سب تاج الشریعہ کی خدمت میں موجود تھے. وألقيت الكلمات في التهنئة بحضور الشيخ محمد أختر رضا. اور وہاں پر وہاں کے علماء نے اپنے استقبالیہ کلمات حضور تاج الشریعہ کی شان میں بیان کیے. كانت الزيارة في شهر آب. اور جس مہینے میں حضور تاج الشریعہ وہاں تشریف لائے تھے وہ اگست کا مہینہ تھا. في أكثر أشهر السنة حرارة في الشام. اور ہمارے ملک شام میں سب سے زیادہ جو گرمی ہوتی ہے وہ اگست کے مہینے میں ہوتی ہے. الشيخ أقام حفلة استقبال على طريق المطار.
تو شیخ کے استقبال کی جو پہلی ملاقات تھی علماء کی وہ ایئرپورٹ کے راستے پر موجود ایک فارم ہاؤس میں تھی، واجتمع خلق كثير اور لوگوں کا جمع غفیر تھا، كانت الحرارة شديدة، اور گرمی بہت سخت تھی۔ ما أن بدأ الاجتماع حتى بدأت الرياح تتحرك ويتغير الجو إلى البرودة قليلا۔ ابھی تو صرف علماء شام وہاں جمع ہوئے تھے اور تاج الشریعہ کی آمد کا انتظار ہو رہا تھا کہ اچانک اس گرمی نے پلٹا کھایا، ماحول بدل گیا، گرم ہواؤں کے بدلے ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ وظلل المكان الذي كنا فيه، كنت معه، وظلل هذا المكان السحب من كل مكان۔ اور جس جگہ پر حضرت کا یہ استقبالیہ ہو رہا تھا میں بھی انہی لوگوں میں وہاں پر موجود تھا، علماء کے مابین ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف اس جگہ کو بادلوں نے گھیر لیا۔ فما ان دخل الشيخ الى المجلس الا وهطلت الامطار، اور ادھر تاج الشریعہ جیسے ہی مجلس میں جلوہ گر ہوئے آسمان سے بادل ٹپکنے اور برسنے شروع ہو گئے۔ في الصيف في أكثر الأشهر حرارة، گرمی کا موسم اور سب سے زیادہ ہمارے یہاں اگست میں گرمی ہوتی ہے۔ صار الناس يتعجبون كيف ينزل المطر في الصيف، اور ہمارے یہاں اگست میں کبھی بارش نہیں ہوتی، لوگوں کو تعجب ہو رہا تھا کہ آج یہ اگست میں بارش کیسے ہو رہی تھی۔ فعرفوا أن هذا كرامة للشيخ، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ تاج الشریعہ کی کرامت ہے۔ فأقبلوا عليه يقبلون يديه، اور سارے کے سارے اس وقت تاج الشریعہ کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ ويطلبون الإجازات، أساتذة جامعة ودكاترة يطلبون الإجازة من الشيخ محمد أخطر۔ اور اس وقت یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، ڈاکٹرز اور وہاں کے بڑے بڑے علماء وہ مانگ رہے تھے کہ آپ ہم کو بھی حدیث کی اجازت عطا کر دیں۔ وكانت ساعة صفاء عظيمة، وہ جو گھڑی تھی وہ واقعی میں ایک عظیم وقت تھا۔ وحين أراد أن يرجع إلى الهند قام أهل الشام وخرجوا بالباصات والسيارات يودعون الإمام لآخر لحظة۔ اور جس وقت میں حضور تاج الشریعہ کے وہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوا تو لوگوں کی آنکھیں آبدیدہ تھیں اور وہ اپنی بسوں میں، اپنی گاڑیوں میں حضور تاج الشریعہ کو ایئرپورٹ کے لیے الوداع کرنے آئے ہوئے تھے۔ وكأن الإمام محمد أخطر جاء مودعا أهل الشام ليرحل إلى الله۔ اور شاید حضور تاج الشریعہ بھی آج اہل شام کو الوداع اور ان کو خیر کے حوالے کر کے وہ واپس جا رہے تھے۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ تاج الشریعہ سے ہماری آخری ملاقات ہے۔ زار كل الأولياء في الشام، تمام ولیوں کے مزارات پر حضور تاج الشریعہ نے حاضری پیش کی، ووقف داعيا عندهم، اور
وہاں پر آپ نے اپنے خطاب سے بھی لوگوں کو نوازا. فلما أن غادر شعر أهل الشام أنهم أصبحوا أيتام بفقد الشيخ. اہل شام کیا کہہ رہے ہیں سنیں کہ جس وقت میں حضور تاج الشریعہ ملک شام سے واپس روانہ ہوئے تو وہاں کے علماء یہ کہہ رہے تھے کہ تاج الشریعہ کے چلے جانے کے بعد اب ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہم یتیم ہو گئے. كانت دار الفتوى التي أسسها في بلده منارة من منارات الإسلام. اور تاج الشریعہ نے ہندوستان کی زمین پر جس دارالافتاء کا قیام کیا وہ علم کا عظیم روشن مینارہ آج بھی چمک رہا ہے. ألف مؤلفاته بثلاثة لغات. اور آپ نے 3 زبانوں میں کتابیں تحریر فرمائیں: الأردية اردو، والعربية عربی والإنجليزية. اور انگلش. كان داعية من الطراز الأول. ان کے انداز کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ سلف اور صالحین کی یہ عظیم نشانی ہمارے پاس تھی. نحن اليوم نعيش ببركة ذكراه. ہم تو آج بھی جی رہے ہیں تو اسی امام کی برکتوں میں جی رہے ہیں. أهل باكستان أهل وفاء وإيمان. اہل پاکستان والے یہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. لا ينسون أشياخهم. اپنے بزرگوں کو یہ نہیں بھولتے. أرجو من الله أن يرحم الشيخ ويرفع قدره عنده. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر شریف پر رحمتوں کی بارش فرمائے. وعزاؤنا أن هناك الشيخ عبد العزيز بيننا. اور آج اس محفل میں کہ جہاں ہم اپنے اس عظیم امام کو خراج محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں تو ہمارے پاس سلف کی آج بھی ایک تاریخ شیخ عبد العزیز انفی کی صورت میں یہاں موجود ہے. عزاؤنا أنكم قادرون على حمل الراية بعده. اور انشاءاللہ آج اس عرس کی نشست میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے مرشد کے طریقے پر ہمیشہ قائم رہیں گے. هل توافقون على تقديم هدية للشيخ محمد أختر؟ کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ اپنے مرشد شیخ محمد اختر رضا خان کے دربار میں ایک تحفہ پیش کریں؟ الموافق يرفع يده. جو تیار ہے وہ ہاتھ اٹھائے. أكيد. لازم. بيانسور. آپ لوگ بیٹھیں. سنقدم هدية للشيخ. ہم شیخ تاج الشریعہ کے دربار میں ایک تحفہ پیش کریں گے. لا تنسوا أنكم وافقتم وأعطيتم العهد في هذا المسجد. اور بھولنا نہیں کہ آپ لوگ نے میری بات پر اتفاق کیا ہے ہاتھ اٹھا کر جانے والے نہیں کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے وعدہ کر چکے ہیں. الهدية. اور وہ تحفہ کیا ہے؟ هي أن نحفظ كل يوم آية من القرآن. کہ ہم روزانہ قرآن کی ایک ہی آیت حفظ کریں گے. آية واحدة. بس ایک آیت. كل يوم آية واحدة. ایک آیت روزانہ ہم یاد کریں گے حفظ. ونجعل ثوابها في صحيفة الإمام محمد أختر رضا خان.
اور اس کا ثواب پھر ہم پیش کریں گے اپنے امام شیخ محمد اختر رضا خان کے نامہ اعمال میں. لا تنسوا أنكم عاهدتم هذا العهد. اور بھولنا نہیں تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. وسنبدأ بسورتين أولا. اور ابھی سے ہم شروع کر رہے ہیں پہلی سورت. السورة الأولى سورة تبارك، والسورة الثانية سورة الواقعة. تو پہلی سورت ہم یاد کریں گے سورۃ الملک سورہ تبارک 29ویں پارے کی، اور دوسری سورت ہم یاد کریں گے سورۃ الواقعہ 27ویں پارے سے. والذي يحفظ السورتين سينتقل إلى السورة الثالثة سورة ياسين. اور جب وہ دو صورتوں کو یاد کر لیں گے تو پھر وہ منتقل ہوں گے تیسری صورت کی طرف، اور وہ ہے سورہ یاسین. وهكذا تنتقون كلما انتهيتم من سورة تنتقلون إلى سورة ثانية. تو اسی طرح سے جب آپ وہ حفظ کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کی اگلی سورت شروع ہو جائے گی. لماذا سورة تبارك ولماذا سورة الواقعة؟ تو پھر یہ آغاز کیوں ہم کر رہے ہیں سورہ ملک سے اور سورہ واقعہ سے؟ لازم تعرفوا. آپ جان لیں، یہ ضروری ہے جان لیں. اخترت هاتين السورتين لأن الأولى لأجل الدنيا. اس لیے میں نے یہ دو صورتوں کا انتخاب کیا ہے کہ پہلی سورت سورہ ملک یہ دنیا کے لیے ہے، والسورة الثانية لأجل الآخرة. اور دوسری سورت سورہ واقعہ آخرت کے لیے ہے. سورة الواقعة لأجل الدنيا. سورہ واقعہ دنیا کے لیے ہے، لأن النبي قال من يحفظها ويقرأها كل ليلة لا يجد فقرا أبدا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ کو یاد کر لے اور روز رات میں اس کو پڑھنا اپنا وظیفہ کر لے، کبھی بھی اس کے گھر میں فقر ہو نہیں سکتا. تقرأ كل ليلة. روز رات میں یہ سورت پڑھی جائے گی سورہ واقعہ. ستكون غنيا عن قريب. تم سارے کے سارے بہت جلد امیر ہو جاؤ گے بإذن الله. هذا كلام النبي. یہ میری بات نہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے. السورة الثانية سورة تبارك اور دوسری سورت ہے سورہ ملک، لأجل الآخرة. اور وہ آخرت کے لیے ہے. تعرفون الذي يقرأ سورة تبارك كل ليلة آپ جانتے ہیں کہ جو روز رات میں سورہ ملک کو پڑھتا ہے ماذا يفعل الله به؟ اللہ اس کا کیا انجام کرے گا؟ لا يعذب في قبره. اس کو قبر میں کبھی عذاب نہیں دیا جائے گا. يجعل الله هذه السورة عندما يموت بشكل ملك. یہ سورت کا پڑھنے والا جب اپنی قبر میں جائے گا تو اللہ اس سورت کو ایک فرشتے کی شکل عطا کر دے گا. يدخل معه القبر. اور وہ فرشتہ اس کا حامی بنتے ہوئے اس کے ساتھ قبر میں رہے گا. ويأتي منكر ونكير. اور جب آئیں گے اس کی قبر میں نکیرین ملكا القبر فيسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول كنت تقول في هذا الذي أرسل إليك. اور جس وقت میں وہ پوچھیں گے اس سے سوالات کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور سرور کونین کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. سورة تبارك يشكلها الله لك بهيئة ملك.
تو اللہ تعالیٰ اس وقت سورہ ملک کی برکت سے ایک فرشتے کو پیدا کر دے گا جمیل الہیئہ، اور وہ بڑی شان والا ہوگا. یقول لمنکر و نکیر الیکما عنہ، وہ کہے گا نکیرین سے اس سے کیا پوچھتے ہو، لا تأربوا علیہ، اس کے پاس بھی مت آنا، لقد شفعنی ربی فیہ، اللہ نے مجھ کو بھیج دیا ہے اس کو بچانے کے لیے. فتقول یقول له الملک، تو اس سے کہے گا فرشتہ، نم نومة العروس ہنیئا، سو جا پیارے ایسے جیسے دلہن سوتی ہے میٹھی نیند. اسمع حبیبک النبی اللہم صلی علیہ، صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھا کرے نا صلی اللہ علیہ وسلم. سنو تمہارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. یقول 30 آیتا فی کتاب اللہ، قرآن مجید میں 30 آیتیں ہیں. 30 آیة یعنی 30 یوم تنحفظ، یعنی 30 آیتیں برابر 30 دن. 30 آية في كتاب الله شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. تو وہ قرآن کی 30 آیتیں اس کی شفاعت کریں گی قبر میں یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. هذا عهد بيني وبينكم، یہ وعدہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. كل ليلة روز رات میں سورة الواقعة وسورة تبارك، سورہ واقعہ اور سورہ ملک عندما تحفظهما تكررهما كل ليلة. اور جب آپ یہ دونوں حفظ کر لیں تو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، روز آنا اس کو دونوں صورتوں کو دہرانا ہے. تمشي بالحفظ، لكن سورة تبارك وسورة الواقعة كل ليلة بتقرأها. یعنی دوسرے پارے آپ پھر اپنے حفظ کرنا شروع کر دیں، لیکن سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پھر آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. موافقون یا شباب؟ آپ لوگ میری بات سے متفق اے جوانوں؟ قولوا نعم. بولو نعم. إن شاء الله. الله يوفقكم، وهدول مثل ثواب في صحيفة الإمام محمد أختر رضا خان. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے، اور جب جب آپ کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر ہوں تو اس کا ثواب اللہ پاک حضور تاج الشریعہ کو ان کی قبر شریف میں عطا فرمائے. الآن صار وقت الوداع. اور اب ہمارے بھی جانے کا وقت قریب ہو چکا. اليوم أودعكم، وغدا ألقاكم قبل السفر إن شاء الله تعالى، وسوف أسافر إلى دمشق وأحمل لكم ذكريات طيبة. تو ہماری آج کی یہ نشست اور کل درس کی ہماری آخری نشست ہوگی. اس کے بعد میں دمشق چلا جاؤں گا، لیکن آپ کی یادیں میرے ساتھ دمشق میں ہمیشہ رہیں گی. أوصيكم خيرا بهذا المسجد وبشيخه. اور میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس مسجد کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیے گا، اور اس مسجد کے روح رواں قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیے گا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ہمیشہ صبر کی وصیت اور
حق کی تعلیم دیتے رہیے گا۔ شکریہ، تشکرات، مرسی، ثانک یو، گراسیا، شكرا بالعربي على استقبالكم واستماعكم للدروس۔ حضرت نے بہت سی زبانوں میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا، بولو سبحان اللہ۔ شہزادہ غوث پاک اتنی زبانوں میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر غور سے سنا، اس پر آپ کا یہ شکریہ ادا کیا کہ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے توجہ کے ساتھ ہماری گفتگو جتنی بھی ہوئی اس کو آپ نے غور سے سنا۔ اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ، کوئی بھی ان کے رتبے، مرتبے، مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے ان کو جو ذہانت، فطانت عطا کی تھی، شاید وہ کسی اور کے پاس نہ ہو۔ وہ جب عربی میں گفتگو کرتے تھے تو فصاحۂ عرب حیرت کے مارے انہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جس وقت میں وہ غیر ملکی طلبہ سے، میں بھی وہاں پر خادم موجود تھا، جب حضور انگریزی میں گفتگو کرتے تھے تو کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور امریکہ کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پتہ چلتا تھا کہ ہم تو ایسی لفاظی کرتے ہیں، گرامر کے ساتھ اگر کوئی انگریزی بولتا ہے تو شیخ اختر رضا خان بولتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس مبارک گھڑی میں اپنے مرشد کی یاد میں، اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قبلہ شہزادہ غوث پاک، عرب کا ویسا یہ مزاج ہوتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ہلکے لفظوں میں بتا دوں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت ہیں، لیکن ہمارا نام پاک و ہند میں کیا مشہور ہے؟ بریلوی۔ تو عرب کے اندر لفظ بریلوی آپ کو نہیں ملے گا۔ مزاج، عقیدہ، نظریہ سب ہمارا ہے۔ پوری دنیا میں عقیدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ پوری دنیا میں میلاد والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے پوری دنیا میں، اور جو میلاد کے مخالف ہیں وہ تو منہ چھپا کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پوری دنیا میں عقیدہ ہمارا ہے۔ حضرت سنی بھی ہیں اور حضرت پکے بریلوی بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ انشاءاللہ اپنے مرشد کریم کی اس لفظ پر کہ جو آپ کی شان ہے اور آپ کا جو رتبہ اور مرتبہ اور مقام ہے، آج قبلہ شیخ طریقت، مفتی اہل سنت، شیخ الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز انفی قادری رضوی اشرفی دامت برکاتہم العالیہ اپنے دست مبارک سے، اور ہمارے سید راشد علی قادری صاحب کی طرف سے قبلہ مفتی صاحب شہزادہ غوث پاک کی تاج پوشی کریں گے۔ نعرہ تکبیر! کچھ پتہ تو چلے کہ شہزادہ غوث پاک کی تاج پوشی ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ غوثیہ! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! آل غوث پاک! شہزادہ غوث پاک! شكرا لكم على هذا التكريم، وأرجو من الله أن أكون مستحقا له۔ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ یہ محبت کا رویہ اختیار کیا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کیسے اس کا شکر ادا کروں۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے خدا سے کہ رب کریم
मुझे उस मर्द कलंदर ताजुश शरिया के ताज की लाज रखने की सआदत अता फरमाए। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलावतुल्लाह अलैका, जितु या तहा लिबाबिक वाक़िअन वस्ता रिहाबिक, أرتجي عطف جنابك والندى من راحتيك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. جئت أشكو من ذنوبي سائلا ستر عيوبي، راجيا كشف كروبي، فأغث من جاء إليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا ممجد، أنت ذو الفضل المؤيد جل من سلم عليك. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. ربي عمم بالنعيم كل عبد مستقيم، ما شدا عبد العزيز يا رسول جئت إليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فعليك الله صلى كلما المولى تجلى، وعلى آل أجلى وبنيك وذويك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله 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 عليك. أحب في نهاية المطاف ونهاية الكلمات أن نبايع سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني على الطريقة القادرية. अपने पाकिस्तान के इस दौरे पर कि जो अपने इख्तिताम को अब बिल्कुल पहुंच चुका है, मुझसे
میرے محبت کرنے والے بھائیوں نے یہ گزارش کی ہے کہ میں اپنے دادا شیخ عبد القادر جیلانی کے دامن سے انہیں وابستہ کروں. هذه البيعة لننال بركة الإمام الجيلاني. تو یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دربار کی برکتوں کو سمیٹنے کا وقت ہے. الإمام الجيلاني كان كل يوم يذكر 70 مرة، يعطي المريدين أن يذكروا 70 مرة أستغفر الله. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہر مرید کو یہ تعلیم فرماتے تھے کہ رات میں سونے سے پہلے کم از کم 70 مرتبہ وہ استغفر اللہ پڑھے و313 مرة الصلاة على النبي، اور 313 مرتبہ درود شریف، و166 مرة لا إله إلا الله، اور 166 مرتبہ لا الہ الا اللہ. هذا يجعلك في ديوان الذاكرين يوم القيامة. تو جس وقت میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ذکر کا وہ دیوان کھلے گا تو اس میں تمام پڑھنے والوں کے نام ہوں گے. يوم القيامة ينادي مناد من العرش، تو اس دن بروز محشر پکارنے والا جب پکارے گا عرش سے، قربوا أهل لا إله إلا الله فإني أحبهم، کہ قریب کرو میرے ان لوگوں کو جو لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے. فحتى نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات نلتزم هذا الورد. تو ہوں گے وہاں پر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اسی لیے کہتا ہوں کہ اس ورد کو زیادہ سے زیادہ اپنا لو. صلة الوصل بينكم وبين سيدي عبد القادر الجيلاني هذا الورد. تو جو میں نے آپ کو یہ 3 چیزیں بتائیں یہ میرے اور میرے دادا شیخ عبد القادر جیلانی کے مابین مضبوط زنجیر ہے. كن في قلب الإمام الجيلاني. اگر تم نے یہ پڑھنا شروع کر دیا تو تمہارا گھر غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دل میں ہوگا. كن محبا حتى يغيثك في أحلك الأوقات. اور بن جاؤ ان کے محبوب تاکہ ہر وقت غوث کی مدد تمہارے ساتھ ہو. أغثنا يا جيلاني، ہماری مدد کریں غوث پاک. أغث أرواحنا، یا غوث المدد. أغث قلوبنا، ہمارے دلوں پر راج کریں. أغث عقولنا، ہماری عقلوں کے لیے مدد کریں. ببركة جدك سيدنا رسول الله. اے غوث پاک آپ کو آپ کے دادا جان سیدی رسول اللہ کا واسطہ ہماری مدد کریں. وفقكم الله والحمد لله رب العالمين. تو میں نے آپ سب کو اس ورد کے ساتھ بیعت کیا. اللہ پاک ہر جگہ آپ سب کی مدد فرمائے.